اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 10واں پروگرام ہے میلاد النبی کے عنوان پر۔ ربیع الاول شریف 1443 ہجری کے اس موقع پہ اس نقطے کو ہم لوگ زیر بحث لاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں اور مسلمانوں سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ ذکر میلاد کو سنت صحابہ سے یا سنت نبی سے ثابت کریں۔ تو پچھلے پروگراموں کے تسلسل سے آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو امت اور نبی کے مشترک ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو امت اور نبی کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پچھلی مثالیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، طلاق کی مثال، اذان کی مثال، مسجد قباء والا واقعہ، یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ یوم عاشورہ بھی کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی شانیں ہیں۔ پچھلی جو آپ تاریخی کتب دیکھیں تو بہت سے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس 10 محرم الحرام کے یعنی موقع سے نسبت رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر جب سمندر پار کر آئے تو وہ بھی یوم عاشورہ تھا، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا، اور اسی دن کی نسبت سے بنی اسرائیل وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر وہ یہودی جو صدیوں بعد خیبر و مدینہ کے قرب میں موجود تھے وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام دین اسلام ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس زمانے میں ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کو ماننے والے تھے وہ مسلمان ہی تھے، اور یہ اسلام ہی دین ہے جس کا تسلسل آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرض نماز کی تلقین فرمائی واقعہ معراج کے بعد، تو قبلہ کون سا مقرر ہوا؟ مسجد اقصیٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد ہے جو سابقہ بہت سی امتوں کا مرکز رہا، قبلہ رہا، اور ایسے بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور سے پہلے سب ہی امتوں کا جو نماز کا، عبادت کا مرکز و ڈائریکشن اور رخ تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، قبلہ اول کی طرف تھا، اسی لیے اسے قبلہ اول بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور کی ذات ہے کہ جن کی پسند کی وجہ سے پھر اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ وہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک دین اسلام ہی ہے، اس میں حتمی شریعت کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضور کی چاہت سے قبلہ بدل جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سابقہ بھی تو دین اسلام تھا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی تو اسلام ہی تھا، لیکن حضور کی امت کے لیے پچھلی امتوں سے ایک معاملہ مختلف ہو سکتا ہے، قبلہ بدل سکتا ہے، اور بدل دیا گیا۔ کس کی چاہت پہ؟ حضور کی چاہت پہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات پھر پیش کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میلاد النبی کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو یکساں بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس پیرائے میں آپ بات سمجھیں کہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے ہیں یہ تو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں نے اپنے آپ کو یعنی اہل حق ثابت کرنے کے لیے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھو جی تمہارے نبی وہ بھی تو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پہچان جانا چاہیے تھا کہ یہ وہی مسیحا ہیں، یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئیاں ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ نسل پرستی کی وجہ سے بدک گئے۔ ٹھیک ہے، ان کے علماء نے ان کو بہکا دیا۔ اور یہ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کو بھی ان کے علماء نے بہکایا تھا، علم دین رکھنے والوں نے بہکایا تھا، جنہوں نے اس دنیا کے گھٹیا دام وصول کیے۔ تو جب
10ویں محرم کے روزے کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو یہ حکم دیا کہ اب ہم 2 روزے رکھا کریں گے، یا 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا ملا لیا کریں گے، یا 10ویں محرم اور 11ویں محرم کا ملا لیا کریں گے، یعنی ہم محرم میں 2 روزے رکھنے کی سنت کو جاری کریں گے۔ حالانکہ پہلے بھی تو دین اسلام ہی تھا، حضرت موسیٰ بھی سچے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تصدیق فرمانے والے سچے ہیں۔ تو حضور کا محرم کے موقع پہ یوم عاشورہ کی نسبت سے ایک روزے کو 2 روزوں میں بدل دینا، یعنی 2 دن کے روزے رکھنے کا امت کو سبق دینا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ و رسول کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ اسلام سابقہ زمانے میں کچھ اور تھا، تو اب حضور کی شان ہے کہ اب تا قیامت یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو سابقہ مسلمانوں کا یوم عاشورہ پہ 1 روزہ رکھنا اور حضور کی امت کا یوم عاشورہ پہ 2 روزے رکھنا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں وہ تبدیلی جائز ہے، درست ہے، حسنہ ہے، شاندار ہے، کمال ہے، اللہ و رسول کی اطاعت و رضا کا معاملہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و انفرادیت کو ممتاز کرنا مقصود ہو، نہ کہ وسوسے سے معاذ اللہ کمی بیان کرنا مقصود ہو۔ تو یہی فرق ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ اہل سنت و جماعت کو اللہ کے فضل سے قرآن پاک کی آیتوں میں حضور کی، انبیاء و صالحین کی نعت نظر آتی ہے، شان نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے بھی کلمہ و قرآن و نماز کے حقائق سے معاذ اللہ بے خبر ہے، اور سمجھانے پر بھی اگر سمجھنے پہ تیار نہ ہوں تو پھر توجہ اس طرف تو جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں، قفل لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ان حقائق کو سمجھنے میں کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں انبیاء و صالحین کا اطاعت گزار بھی بنائے۔ اب اسی طرح اب آپ غور کریں کہ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جبکہ 17ویں سورت 17 سورہ بنی اسرائیل، جسے اسراء والمعراج سورت بھی کہا جاتا ہے، اس میں 79 نمبر آیت پہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اب اگر کوئی یہ تشریح کرے کہ جی اس وقت جب روز قیامت، روز محشر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا تو وہاں حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے، یہ بات درست ہے، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اعمال اس دنیا میں کرنے ضروری ہیں، اللہ کی حمد اس دنیا میں بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت میں کیا ہوگا؟ جب مشرکین، کافر، مرتد، منافق، وہ لوگ جب حقائق اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اس وقت تو وہ بھی ایمان لانے پہ تیار ہوں گے، اس وقت تو اللہ اور رسول کی تعریف وہ بھی بیان کرنے پہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اس وقت جہنم اور آگ کے جو نظارے دکھ رہے ہوں گے
اس وقت وہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو اللہ کی تعریف بھی بیان کرنا پسند کر لیں گے کہ ہاں بھئی اس وقت اللہ کی تعریف کرو اور بچ جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ روز قیامت اللہ کی تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ ایک کافر بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ میں اللہ کی تعریف کروں اور بچ جاؤں، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ مقام محمودہ کا یہ مطلب ہے کہ جی حضور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، یہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی، یہ بات درست ہوتے ہوئے بھی مکمل بات نہیں ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود پر فائز کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ یہ سارا نظام کائنات، یہ دنیا و ما فیہا، یہ سب کچھ بنایا ہی آپ کی پہچان اور آپ کی تعریف کے لیے گیا تھا، تو پھر وہاں پہ سب حضور کی تعریف بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً مسلمان، سابقہ مسلمان، موجودہ مسلمان، آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمان، وہ سب حضور کی تعریف بیان کریں گے۔ تو مقام محمود پہ اللہ تعالیٰ بھی حضور کی تعریف بیان کرے گا، اور اس وقت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا یہ کلائمیکس ہوگا، یہ عروج ہوگا، یہ ایسی شان ہوگی کہ سبحان اللہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں اس کا پورا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اپنی نبی کی نعت بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کی پہلی آیت کو ذرا غور کریں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کے ساتھ، کہ اگر الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ کے لیے ہے، تو پھر مقام محمود پہ حضور کو کیوں فائز کیا جائے گا؟ کیا یہاں پہ نجدی العقیدہ لوگ شرک اور خالص توحید کا فرق بیان کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بیان کرنا تھا کیا، اور جو آئندہ بھی کریں گے وہ ان کے ذمے۔ اس وقت پھر سے اہل محبت سے یہ خطاب ہے کہ حضور کا مقام محمود پہ فائز ہونا، ٹھیک ہے، یہ ایسی شان ہے، یہ حضور کی ایسی نعت ہے کہ جس کے حوالے سے یاد رہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اس مقام محمود پر قرآن میں جو ذکر ہے اسی آیت میں تہجد کا ذکر ہے، اور حضور ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے ہیں۔ اور آج حضور کے ذکر پہ اعتراض وہ کرتا ہے جو 5 فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نفل کو بھی چھوڑے بیٹھا ہے، اور تہجد کی اس سے کیا توقع رکھی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو امتی اور نبی کے یکساں بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہیں جو امتی اور نبی کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر 2 صورتوں میں حکم یہی ہے کہ محبت رسول، اطاعت رسول، استقبال رسول، یہ بھی تقویٰ ہے، اور تقویٰ بنیاد ہے۔ بنیاد درست ہوگی تو عمارت اور اعمال سب درست ہو جائیں گے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اور قرآن پاک کی تقوی کی پہلی آیت هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ سب میلاد نبی ہی کا ذکر ہے، میلاد نبی ہی کی شان ہے، یہ سب حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، وگرنہ قیامت والے دن اعمال یاد رہے، سب اعمال اللہ کی ذات کی نسبت سے نہیں تولے جائیں گے۔ میزان پہ جو عمل تولے جائیں گے وہ اس ذات کی نسبت سے تولے جائیں گے کہ جن کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ دنیا میں جو بھی کیا، اچھا، تھوڑا اچھا، زیادہ اچھا، ان سب اعمال کو اس ذات کی نسبت سے تولا جائے گا جن کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا، تو اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے خالص توحید،
اور اس دعا سے پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے اور انبیاء و صالحین کی تعریف کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔